ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب والا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین دین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر دل سے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محسن کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مظفریہ مٹی مسجد میں عرس صدر الشریعہ و عرس تاج الشریعہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ مبارکباد کے قابل ہے وہ حضرات جو سرکار حضور صدر الشریعہ اور سرکار حضور تاج الشریعہ کے اعراس کو شہر حاوری کے اس مسجد میں، اس جنت کے کیاری میں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح بزرگان دین کے یاد کو تازہ کرنے کی اور ان کے برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ شہزادہ جو 1882 ہجری میں عیسوی میں اعظم گڑھ کے مدینۃ العلماء گھوسی شریف میں پیدا ہوا، جن کے بابا حضرت مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جن کے دادا حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو سنوارتا رہا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اپنے والد محترم، اپنے دادا محترم اور دیگر معزز علماء ربانین سے علم دین حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک زبردست عالم دین بن گیا۔ جب علم کی پیاس نہ بجھی تو پھر وہی شہزادہ علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے پیلی بھیت شریف چلے گئے، اور وہاں حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے علم حدیث کے پیاس کو بجھایا، اور وہاں سے محدث بن کر چمکے۔ وہ شہزادہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ شہزادہ ہے جس کی خیرات پوری دنیا آج لے رہی ہے۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے فیض و برکات سے تمام دنیا کے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، یا تو وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا یورپ و ایشیا برطانیہ ہوں، ہر ایک جگہ ان کے
بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد موجود نظر آئیں گے، اور اپنے علم کی روشنی میں دین متین کی خدمت، اشاعت دین اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تجویز اشاعت میں خوب جم کر لگے ہوئے ہیں۔ وہ شہزادہ کوئی اور نہیں ہے جسے ہم اور آپ صدر شریعت کے نام سے جانتے ہیں، بدر طریقت کے نام سے جانتے ہیں۔ علامہ امجد علی عاصمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات بابرکات ہیں جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ میرا امجد مجد کا پکا، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے کچیاتے یہ ہیں۔ یہ وہ صدر الشریعہ ہیں جنہوں نے اپنے علمی لوہے ہوں یا پھر اپنے مناظرے کے معاملات ہوں یا پھر ان کا تقویٰ ہوں، ہر ایک میں الگ ہی نمونہ نظر آتے ہیں۔ سرکار حضور صدر الشریعہ بدر طریقہ کا عالم یہ تھا، اور ذہنیت اس قدر، آپ تو علم دین حاصل کر لیے، محدث بن گئے، مفکر بن گئے، محقق بن گئے، مفتی بن گئے، تمام علوم دینیہ سے آپ مستفیض ہو گئے۔ اس کے بعد عالم کیا تھا، آپ کم عمر میں اتنے علم دین کیسے حاصل کر لیے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار حضور صدر الشریعہ کا حال یہ تھا کہ ذہنیت اس قدر مضبوط تھی کہ آپ کسی بھی کتاب کو لیتے، 1 سے 2 مرتبہ اسے پڑھ لیتے تو اسے پختہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ کافیہ لیے پڑے ہیں، اور کافیہ کو لے کر آپ نے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ کافیہ ہے جو عربی کتاب ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ نے اس کتاب کو لیا اور لینے کے بعد دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے سوچتے کیا ہے، اگر اسے زبانی یاد کر لیا جائے تو یقیناً بڑا فائدہ ہوگا۔ سرکار حضور صدر الشریعہ اس کافیہ کتاب کو آپ نے دیکھا اور پڑھا، 3-4 مرتبہ پڑھا ہے کہ آپ نے اسے ازبر یاد کر لیا ہے۔ یہ وہ صدر الشریعہ ہے جن کی ذہانت کا کوئی عالم نہ تھا۔ سرکار حضور صدر الشریعہ جب زبردست عالم دین بن گئے، سرکار حضور محدث صورتی کی بارگاہ میں رہنے لگے، تو پھر پٹنہ کا ایک مدرسہ ہے جسے مدرسہ اہل سنت کہا جاتا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء وہاں پہ درس و تدریس کا معاملہ طے پائے ہیں، یہاں تک کہ جب وہاں سے قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط سرکار حضور محدث صورتی کے پاس پہنچا تو آپ نے اس خط میں لکھا تھا کہ یہاں پہ ایک زبردست عالم دین کی ضرورت ہے جو درس و تدریس کے معاملات کو سنبھال سکے۔ سرکار حضور محدث صورتی نے جب اس خط کو پڑھا تو آپ کی نظر پڑی ہے کسی اور پر نہیں بلکہ صدر شریعت پہ پڑی ہے، سرکار حضور صدر الشریعہ پہ پڑی ہے، اور آپ نے کہا اے امجد علی، آپ کی ضرورت اب یہاں نہیں ہے بلکہ آپ پٹنہ چلے جائیے، پٹنہ میں مدرسہ اہل سنت ہے، آپ وہاں جا کر درس و تدریس کا معاملہ طے کیجیے۔ سرکار حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی نے اتنا ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں میری پوری زندگی کا سرمایہ مولوی امجد علی ہے، اور یہیں تک نہیں بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے، کوئی میرا طالب علم مجھ سے علم دین حاصل کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مولوی امجد علی ہے۔ ماشاءاللہ سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے اپنے استاد محترم کی بات کو سن کر چلے ہیں پٹنہ کی سرزمین پر، جب آپ مدرسہ اہل سنت پر جاتے ہیں اور جب جانے کے بعد آپ کو درسگاہ میں بیٹھا دیا جاتا ہے، آپ درسگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی کتاب مجھے دید آئے گی، کون سی کتاب سب سے فرسٹ آف آل مجھے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور میں اس کتاب کو پڑھانا شروع کروں گا۔ آپ کو معلوم نہ تھا لیکن آپ جانتے تھے کہ آپ کے اندر علم کس طرح پنہا ہے، کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق آپ کے سینوں میں گامزن ہے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ ہے، آپ کو درسگاہ میں بیٹھا دیا گیا، آپ درسگاہ میں بیٹھے ہیں اور چاروں طرف سے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اور ان کی موجودگی میں سرکار حضور صدر الشریعہ کے ہاتھ میں ہدایہ کتاب دی گئی ہے جو فقہ کی کتاب، بڑی مضبوط کتاب ہے۔ ہدایہ کتاب جلد 40 کو نکال کر دیا گیا، جیسے ہی ہدایہ کتاب سامنے آئی ہے، سرکار حضور صدر الشریعہ ہے، تمام علماء موجود ہیں،
ان تمام کی موجودگی میں سرکار حضور صدر الشریعہ نے جب پڑھانا شروع کیا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ علماء موجود تھے، اور جب میں پڑھانا شروع کیا، جب میں پڑھاتا گیا، تمام علماء حیران رہ گئے کہ صدر الشریعہ جو آیا ہے محدث سورتی کی بارگاہ سے، پڑھا ایسے رہا ہے جیسا کہ ہمیشہ اس کتاب کو پڑھاتا ہے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے پہلی بار پڑھایا اور جتنے علماء موجود تھے تمام کے تمام علماء حیران رہ گئے، شش و پنج میں پڑ گئے۔ یہ تھے سرکار حضور صدر الشریعہ، وہ بدر الطریقہ جن کے علم کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کے علم و جلال کو دیکھتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ صدر الشریعہ بول رہا ہے نہیں بلکہ صدر الشریعہ کی زبانوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم دین سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ وہ صدر الشریعہ ہیں۔ سرکار حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ وہیں پٹنہ کے سرزمین پر اہل سنت مدرسہ میں آپ تعلیم دے رہے تھے، لیکن اسی کے جو بانی قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک زبردست عالم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کیے ہوئے تھے، آپ کی جب طبیعت علیل ہوئی، جب آپ بیمار پڑے تو آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے عیادت کے لیے بریلی کا تاجدار آ رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پٹنہ کے سرزمین پر مدرسہ اہل سنت میں جب داخل ہوئے، آپ کے ساتھ سرکار حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جب دونوں پہنچے ہیں، حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے پہلی بار سرکار اعلیٰ حضرت کو وہیں دیکھا، پہلی بار میری نگاہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کی طرف دیکھا، تو جب دیکھا تو دیکھتے رہ گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ سرکار حضور صدر الشریعہ کے استاذ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے، جب آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھا، دیکھتے رہ گئے اور دیکھتے دیکھتے دل میں خیال پیدا ہوا، وہ عشق پیدا ہوا، وہ محبت پیدا ہوئے کہ کیوں نہ جب یہ شیخ بریلی سے آیا ہے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کا مرید بن جاؤں۔ دل میں خیال پیدا ہوا اور پھر اس خیال کو اپنے استاذ حضرت محدث سورتی کی بارگاہ میں ظاہر کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو سرکار اعلیٰ حضرت سے بیعت ہو جاؤں۔ سرکار حضور محدث سورتی کہتے ہیں آپ نے کس کا انتخاب کیا ہے؟ کسی حضرت کا انتخاب نہیں کیا ہے، آپ نے تو اعلیٰ حضرت کا انتخاب کیا ہے، اور جو اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں وہی اعلیٰ حضرت کو پہچانتے ہیں۔ سرکار حضور صدر الشریعہ اعلیٰ سوچ رکھنے والے، اعلیٰ فکر رکھنے والے تھے۔ سرکار صدر الشریعہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور پھر قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انتقال فرما گئے، سرکار اعلیٰ حضرت نماز جنازہ پڑھائی اور سرکار حضور محدث سورتی قبر میں اتارا، جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ادھر سرکار اعلیٰ حضرت بریلی شریف چلے گئے، سرکار حضور محدث سورتی پیلبھیت شریف چلے گئے، ادھر معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد مدرسے کا باغ ڈور کچھ نااہل لوگوں کے سامنے چلا گیا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ ہو یا مسجد ہو یا خانقاہیں ہوں، ممبر بننے کے لیے سب آگے آگے آتے ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں کہ مسجد کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، مدرسے کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، خانقاہ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ صرف آگے ممبر بننے کے لیے آگے آگے آتے ہیں، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح خدمت کی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ نااہل لوگ مدرسہ اہل سنت کے ممبر بن گئے، مدرسہ اہل سنت کے اقتدار بن گئے، اور بننے کے بعد کیا حال رہا؟ صحیح سے مدرسہ چلانے کا ڈھنگ نہیں رہا۔ اس کے باوجود بھی اچھے طریقے سے مدرسہ نہ چلا سکے تو سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ جبکہ قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تک رہے آپ درس و تدریس کا معاملہ کرتے رہے۔ جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا، نااہل لوگوں کے پاس مدرسہ پہنچ گیا تو آپ
طویل چھٹی میں، یعنی کہ جب رمضان کی چھٹی ہوئی آپ گھر تشریف لائے اور وہیں سے استعفیٰ نامہ بھیج دیا. کہا کہ میں ایسی جگہ نہیں رہنا چاہتا ہوں جہاں پہ جس کے ممبر اور جس کے متولی اور جس کے صدر و اراکین نااہل ہو، ایسی جگہ پہ یہ امجد علی نہیں رہ سکتا ہے. آپ نے استعفیٰ بھیج دیا. اور اس کے بعد پھر کیا تھا، سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مدرسہ چھوڑ دیے. سرکار حضور محدث صورتی کو اب یہ خبر نہ تھی، یہاں تک کہ سرکار حضور صدر الشریعہ اب سوچنے لگتے ہیں کروں تو کیا کروں، اب کیا کرنا ہے. تو سرکار حضور صدر الشریعہ کو وصیت آج یاد آئی اپنے والد محترم کی. والد محترم نے کہا تھا کہ جب باپ کی وراثت چاہیے تو باپ کا علم ضرور سیکھنا چاہیے. سرکار حضور صدر الشریعہ نے علم سیکھنا شروع کر دیا، علم طب سیکھنا شروع کر دیا. اور آپ نے علم طب 2 سال لکھنؤ میں رہ کر سیکھا اور پھر مطب کھول لیا اور اسی کے ذریعے آپ علاج و معالجہ کا کام کرنے لگے. کسی وجہ سے آپ لکھنؤ کے سرزمین پر جب گئے ہیں اور جانے کے بعد دل میں خیال ہوا بہت دن ہو گئے استاد محترم سرکار حضور محدث صورتی سے ملے ہوئے، کیوں نہ ہو جاؤں سرکار حضور محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان سے ملاقات کر لوں. سرکار حضور محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب سرکار حضور صدر الشریعہ پہنچے تھے، جب وہاں پہنچنا تھا، سرکار حضور محدث صورتی کہتے ہیں بتائیے تو صحیح ابھی کیا معاملے چل رہے ہیں. آپ نے جب ساری بات بتائی اور کہا میں مطب کھول لیا ہوں، میں حکمت کھول لیا ہوں اور میں وہاں علاج و معالجہ کرتا ہوں. سرکار حضور محدث صورتی ہے آپ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، بڑا افسوس کرتے ہیں. ایک زبردست عالم دین، ایسا عالم دین جس کے علم کا لوہا مانا جاتا ہے، اگر علم پھیلانا شروع کر دے تو ہندوستانی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ان کے علم کی خیرات لوگ لیا کریں گے. سرکار حضور محدث صورتی نے کہا کہ یہ مجھے افسوس ہے، لیکن اپنے دل میں خیال کیا اور خیال کرنے کے بعد اتنے دیر میں سرکار حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں اے میرے استاذ محترم، میں لکھنؤ آیا تھا، میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کیوں نہ میں پیلی بھیت جاؤں اور اپنے استاذ محترم سے ملاقات کروں، اور اپنے استاذ محترم سے ملاقات کرنے کے بعد کیوں نہ اپنے پیر و مرشد سرکار اعلیٰ حضرت سے بریلی شریف جا کر ملاقات کروں. اتنا کہنا تھا. سرکار حضور محدث صورتی کہتے ہیں کہ اے امجد علی آپ ضرور بریلی شریف جائیے، اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کیجئے، لیکن ایک میرا خط ہے اسے لے جا کر میرے اعلیٰ حضرت کو دے دیجئے گا. وہ خط سرکار حضور صدر الشریعہ لیتے ہیں. لینے کے بعد بریلی شریف آتے ہیں. بریلی شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ملاقات ہوتی ہے. جب ملاقات ہو جاتی ہے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بڑی اچھی ضیافت فرمائی اور اس کے بعد سرکار حضور صدر الشریعہ نے وہ خط نکالا جو حضور محدث صورتی نے دیا تھا، لے کر سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے استاذ محترم سرکار حضور محدث صورتی نے یہ خط دیا ہے تاکہ میں آپ کو دے دوں. سرکار اعلیٰ حضرت اس خط کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں اس خط میں لکھا کیا تھا. سرکار حضور محدث صورتی لکھے تھے کہ میرا شاگرد جا رہا ہے اور آپ کا مرید ہے امجد علی، آپ انہیں یہ کہیے کہ دین کی تبلیغ کرے، انہیں آپ سمجھائیے، آپ اسے دین کی طرف متوجہ فرما دیجئے. سرکار حضور محدث صورتی نے ڈائریکٹ نہیں کہا سرکار حضور صدر الشریعہ کو، بلکہ آپ نے ڈائریکٹ نہ کہہ کر سرکار اعلیٰ حضرت سے کہوایا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت وہ ہے جو کشف و کرامت کے بہت ماہر ہے. سرکار اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ امجد علی کو کون سی بات کہوں گا کہ امجد علی وہ طب چھوڑ کر، وہ مطب کو چھوڑ کر دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے کہ 2 علم ہے، جو علم طب یہ بھی ایک علم ہے اور علم دین یہ بھی علم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاتا ہے. لیکن ضرورت تھی صدر الشریعہ کو، کس چیز کی ضرورت تھی؟ دین میں آ کر دین کی تبلیغ کرے. ارے مطب تو کوئی بھی قائم کر لے گا، لیکن سرکار حضور صدر الشریعہ کے اندر اتنے علم تھے کہ اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے امجد علی یہ بتائیے کیا معاملہ ہے، ابھی کیا کام کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں کام، پہلے تو میں مدرس تھا، درسگاہ میں پڑھا رہا تھا، لیکن کچھ نااہل کی وجہ سے میں نے مدرسہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد مطب کھول لیا ہے. اپنے والد محترم کی وراثت میں جو علم ملا تھا اس علم سے مطب کھول کر میں مریضوں کو دیکھتا ہوں، مریضوں کا علاج کرتا ہوں. سرکار حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ مطب چھوڑ دیجئے، یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ صرف ایک جملہ والا ایک جملہ آپ ارشاد فرمائے ہیں. صرف ایک جملہ سے سرکار حضور صدر الشریعہ کے دل میں وہ بات چبھی ہے.
سرکار اعلیٰ حضرت نے صرف اتنا کہا، مطلب بھی ٹھیک ہے لیکن جانتے ہیں صبح صبح قارورہ دیکھنا پڑتا ہے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ سمجھ گئے کہ قارورہ دیکھ کر میں ہی علاج کرتا ہوں، یہ تو کشف کرامت کے پیکر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو کیسے پتا چل گیا کہ میں قارورہ دیکھ کر، یعنی قارورہ پیشاب دیکھ کر میں مرض کو پہچانتا ہوں؟ مجھے تو معلوم نہ تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جیسے اس بات کو کہا کہ صبح صبح قارورہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر علاج کرنا پڑتا ہے، سرکار صدر الشریعہ سمجھ گئے اور پھر آپ کو اس چیز سے گھن شروع ہو گئی۔ آپ نے کہا نہیں، میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میں اگر پیدا کیا گیا ہوں تو شریعت کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ سرکار حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کی نظر میں کیسے تھے؟ سرکار اعلیٰ حضرت خود ہی کہتے ہیں تمام جید علماء موجود ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جسے تفقہ ہے وہ امجد علی میں، وہ امجد علی میں ہے۔ یہاں تک کہ سرکار اعلیٰ حضرت خود ایک روز صبح صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد رضا مسجد میں تشریف لائے اور کہا قالین بچھاؤ، کہا قالین بچھاؤ، قالین بچھا دیا گیا، کہا کرسی لاؤ، کرسی رکھ دی گئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے، آج تو الگ معاملہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت قالین بچھوا رہے ہیں، کرسی منگوا رہے ہیں، کیا بات ہو سکتی ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت قالین بچھوائے، جتنے جید علماء تھے تمام کو اکٹھا کیا، سب آپ کے شاگرد حاضر ہو گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کرسی پر بیٹھ گئے اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں سنو، میں بریلی میں دارالقضا کھولنا چاہتا ہوں، دارالقضا کھولنا چاہتا ہوں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دارالقضا میں بریلی میں کھولنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد سرکار حضور صدر الشریعہ کو بلایا، دائنا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا سنو، بریلی میں دارالقضا ہے لیکن ہندوستان کا قاضی امجد علی ہے، ہندوستان کا قاضی امجد علی ہے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ کو ہندوستان کا قاضی بنا دیا، یہاں تک کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند سرکار حضور برہان ملت کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا ان دونوں کو ہندوستان کا مفتی اعظم بناتا ہوں۔ سرکار حضور صدر الشریعہ کو قاضی بنایا اور پھر سرکار حضور مفتی اعظم ہند سرکار حضور برہان ملت کو مفتی بنایا اور پھر وہیں پر خطاب دیا، سنو امجد علی صدر الشریعہ ہے۔ یہ صدر الشریعہ کا خطاب اگر کسی نے سرکار حضور صدر الشریعہ کو دیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کسی کو صدر الشریعہ کہیں تو ان کے علم کا کیا کہنا۔ اسی طرح رنگون میں جب مناظرہ ہونے تھے اور وہاں پر تھانوی آ کر اشرف فعلی تھانوی وہ آ کر اس طرح لوگوں کو بھٹکانا شروع کیا اور کہنا شروع کیا، اے لوگوں، طرح طرح کی باتیں پھیلا کر اس کو مرید کرتا اور اس کے ایمان کو لوٹتا۔ ایسا ہی ہوتا رہا، حالات تو اتنے بدل گئے تھے کہ جو بھی اشرف علی تھانوی کا مرید ہوتا نا تو اگر اس پر کسی کا قرض ہوتا تو وہ قرض بھی کوئی معاف کر دیتا اور کہتا کہ یہ اشرف علی تھانوی کا مرید ہے، اس کو قرض معاف کر دیا جائے، اس سے قرض نہ لیا جائے۔ اس طرح ماحول کو خراب کر دیا تھا اشرف علی تھانوی نے۔ جیسے ماحول کو خراب کیا، وہیں کے کچھ لوگ محبین اعلیٰ حضرت تھے، انہوں نے خط لکھا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور کہا یہاں اشرف علی تھانوی آیا ہے جو لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے، ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے اور آپ کے سامنے تمام جید علماء موجود ہے، جس میں سرکار حجت اسلام بھی ہے، سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہے، سرکار علامہ ظفر الدین بہاری بھی ہے، سرکار شرب شیل سنت بھی ہے، سرکار صدر الشریعہ بھی ہے، بہت سارے علماء موجود ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جیسے اس خط کو پڑھا ہے، اس خط میں لکھا تھا کہ یہاں پر اشرف علی تھانوی آیا ہے جو لوگوں کے ایمان کا سودا کر رہا ہے، کسی ایسے عالم دین کو بھیجیے جس کے آنے سے اشرف علی تھانوی تھرانے لگے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد
رضا خان فاضل بریلوی نے تمام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میرا امجد مست کا پکا، اس سے کچیاتے یہ ہے، کہا میرا امجد مست کا پکا ہے، اگر کوئی اشرف علی تھانوی سے مناظرہ کرنے جائے گا رنگون کی سرزمین پر وہ کوئی اور نہیں رہے گا بلکہ میرا صدر الشریعہ جائے گا، میرا امجد علی جائے گا۔ سرکار صدر الشریعہ ہے، آپ کو کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت جائیے رنگون کی سرزمین پر جا کر مناظرہ جیت کر آئیے۔ سرکار صدر الشریعہ کا انتخاب کسی نے کیا ہے مناظرے کے لیے تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ بتائیے تو ہے صحیح، انتخاب کرنے والا سرکار اعلیٰ حضرت ہے اور جس کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ صدر شریعت ہے۔ سرکار صدر الشریعہ کا جب انتخاب فرمایا اور سرکار صدر الشریعہ کو بریلی شریف سے جب روانہ کیا تو سرکار صدر الشریعہ بریلی شریف سے روانہ ہوئے ہیں، رنگون کے سرزمین پر مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھ کر خط میں بھیج دیا کہ تمہارے پاس جو عالم دین جا رہا ہے وہ میرا بڑا چہیتا ہے، میرا شاگرد ہے۔ ارے یہ ایسا شاگرد سرکار صدر الشریعہ ایسے شاگرد ہے، ان کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی سرکار اعلیٰ حضرت کے کمرے میں بلا اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن صدر الشریعہ کی وہ ذات تھی جو بلا اجازت صدر الشریعہ سرکار اعلیٰ حضرت کے کمرے میں جا بھی سکتے تھے اور بلا اجازت کمرے سے باہر بھی آ سکتے تھے۔ یہ خصوصیت صرف سرکار صدر الشریعہ کی تھی۔ ادھر سرکار حضور صدر الشریعہ ہے، کلکتہ پہنچے، ادھر خط پہنچ چکی تھی۔ اب سرکار صدر الشریعہ بھی وہاں سے خط لکھتے ہیں اور رنگون والوں کو کہتے ہیں میں کلکتہ پہنچ چکا ہوں۔ اب تک اشرف علی تھانوی رنگون میں تھا، جیسے ہی خط صدر الشریعہ نے بھیجا کہ میں کلکتہ پہنچ چکا ہوں اور میں ضرور فلاں دن فلاں وقت پر رنگون پہنچ جاؤں گا، اسے کہیں جانے نہ دینا۔ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے امجد علی آیا، امجد علی آیا ہے۔ لڑکارا سرکار حضور صدر الشریعہ نے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ وقت مقررہ پر جب رنگون پہنچے اور اشرف علی تھانوی کو دیکھا گیا، ڈھونڈا گیا تو پتا چلا کہ کل رات کے سناٹے میں ہی رنگون چھوڑ کر چلا گیا۔ پتا چلا کہاں گیا، ڈھونڈو اسے، تو معلوم ہوا کہ وہ کلکتہ گیا ہے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں اگر وہ کلکتہ گیا ہے تو اعلیٰ حضرت کا شیر اکیلا کلکتہ جا کے اسے مناظرہ کرے گا۔ حضور صدر الشریعہ پہنچے ہیں کلکتہ کی سرزمین پر، وہاں بھی ڈھونڈوایا لیکن پتا چلا کہ یہاں سے بھی اٹھاونا بھون چلا گیا، بھاگ گیا۔ سرکار حضور صدر الشریعہ پھر وہیں سے کلکتہ سے فاتحانہ انداز میں آپ پہنچے، کہاں ہے؟ بریلی شریف پہنچے ہیں۔ نعرہ لگ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا شیر مناظرہ کرنے گیا تھا اور مناظرہ کرنے گیا تو ان کے سامنے اشرف علی تھانوی ٹک نہ سکا، وہ بھاگ گیا اور اعلیٰ حضرت کا شیر فتح یاب ہو کر لوٹا ہے۔ سب نعرہ لگانا شروع کر دیے، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اسی طرح سرکار حضور صدر الشریعہ کے بارے میں نہیں کہا کہ میرا امجد مست کا پکا، اس سے کچیاتے یہ ہے، یہ صدر شریعت ہے۔ یاد رکھیں سرکار حضور صدر الشریعہ کے عالم یہ تھا، سرکار حضور صدر الشریعہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی تھی اور کہا تھا سنو سنو میری نماز جنازہ اگر حامد رضا کو اگر منت ممتاز میں جو دعائیں لکھی گئی ہے یہ رسالہ ابھی بھی فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اگر اس رسالہ کے جو دعائیں ہیں اگر حامد رضا کو یاد ہوگا تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، ورنہ امجد علی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ بتائیے تو صحیح، جب اپنے شہزادے کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو شرط کے ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن جب صدر الشریعہ کی باری آتی ہے تو آپ نے بلا شرط کہہ دیا کہ اگر دعائیں حامد رضا کو یاد ہو تو وہ پڑھائے گا، اگر دعا حامد رضا کو یاد نہ ہو تو صدر الشریعہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ بتائیے تو صحیح، شہزادہ ہے حامد رضا، حجت الاسلام ہے، جو ایسا حجت اسلام جن سے بڑے بڑے وہابی محاورہ بھاگتا تھا وہ حجت اسلام ہے، ان کے لیے شرط مقرر کرتے ہیں، لیکن صدر الشریعہ کے لیے کوئی شرط مقرر نہ فرمایا اور کہا حامد رضا اگر دعا یاد رکھتے ہو تو وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، اگر حامد رضا دعا یاد نہیں رکھتے ہیں تو میری نماز جنازہ بلا شرط کے صدر الشریعہ پڑھائے گا۔ یہ ہے میرے صدر الشریعہ۔ سرکار حضور صدر الشریعہ کا عالم یہ تھا، لیکن جب یار چلا جاتا ہے نا تو پھر اس یار کی جگہ میں یار کو سکون نہیں ملتا ہے۔ جب میرے
आला हजरत वसाल फरमा गए, नमाज जनाजा तो सरकार हुज्जत इस्लाम ही पढ़ाएंगे, इसलिए कि हुज्जत इस्लाम में दुआएं क्यों ना याद हो, नमाज जनाजा पढ़ाए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब सरकार आला हजरत इस दुनिया से चले गए, अब दिल को करार नहीं मिलता था, सुकून नहीं मिलता था, तो आपने इजाज़त ली साहिब सज्जादा से और उसके बाद यहाँ से निकल गए बरेली शरीफ की सरजमी से। किसी ने जिक्र करते हुए सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से, सरकार हुजूर सदरुल शरिया का जिक्र किया तो खुद कहते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रोने लगते हैं, आंखों से आंसू के कतरात जारी होते हैं और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रोते हुए कहते हैं, किसकी बात का जिक्र किया है, उसकी जो आंखों का तारा था मेरे बाबा का। सरकार हुजूर सदरुल शरिया की बात करते हो, सदरुल शरिया ने अपने लिए मकान न बनाया बल्कि हमेशा बरेली को ही अपना घर समझा। यहाँ तक कि उनके शागिर्द इतने शागिर्द अगर वो चाहते तो अपने लिए एक दारुल कायम कर लेते, खुद तने तनहा उस पर काबिज हो जाते। लेकिन आला हजरत से ऐसी मोहब्बत थी, ऐसा इखलाक था उनका, खुलूस ऐसा था कि उन्होंने अपना दारुल कायम ना फरमाया बल्कि पूरी ज़िंदगी आला हजरत पर सर्फ कर दिया। वो सरकार हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा है, वही सरकार सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा है कि जब आपके वसाल का वक्त आया, बड़े दिन की खिदमत की, और जब वसाल का वक्त आया सरकार हुजूर सदरुल शरिया का, जानते हैं आप, जब सैयदना शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अहमदाबाद की सरजमी पर जब वहाँ पहुँचे थे, आपके साथ हज़रत मुस्लिहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। आप दोनों जब उस मस्जिद में पहुँचे जो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मस्जिद है, और वहाँ पे 2 खाट लगे हुए हैं, जिस पर एक खाट वो है जिस पर सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ कर दर्स हदीस दिया था, और दूसरा खाट वो है जिस पर सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठ कर दर्स हदीस दिया था। दोनों मस्जिद में लटके हुए हैं। कोई शख्स जाता है उसके नीचे 2 रकात नफल पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर हैं और आपके साथ हज़रत मुस्लिहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दोनों सरकार हुजूर सदरुल शरिया है और सरकार मुस्लिहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दोनों गए हैं और दोनों उसके नीचे नफल नमाज पढ़ी, अपनी अपनी दुआएं की, और जब वहाँ से निकले ना तो फिर सरकार हुजूर मुस्लिहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, हुजूर ये बताइए कि आपने दुआ क्या मांगा है, आपने दुआ क्या मांगा है। सरकार हुजूर सदरुल शरिया कहते हैं, मैंने दुआ ये मांगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हर साल हज पर बुलाए, मुझे हर साल हज पर बुलाए, ये मैंने दुआ की। तो हज़रत मुस्लिहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, मैं समझ गया कि जब तक ज़िंदगी रहेगी सरकार हुजूर सदरुल शरिया की तो हर साल ये हज पर जाएंगे, इसलिए ये दुआ इन्होंने की है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि सदरुल शरिया ने कौन सी दुआ की है। ज़ाहिरी देखा, बातिनी ना देखा। उसी साल सरकार हुजूर सदरुल शरिया है अपने घर से जब हज के लिए निकले हैं, घोसी शरीफ से निकले हैं, और जब आप मुंबई पहुँचे अभी सफ़ीने पे बैठे भी ना थे, यहाँ तक कि सरकार हुजूर सदरुल शरिया को नमूनिया जैसी बीमारी पैदा हो गई जिसकी वजह से आप सख्त अलील हो गए और आपका इंतकाल पुरमलाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आपका इंतकाल हो गया, आपको घोसी लाया गया, तो फिर याद रखें सरकार हुजूर सदरुल शरिया ही है जो बहार शरीयत के 6ठे हिस्से में आपने लिखा है कि जो हज के लिए निकलता है और अगर रास्ते में इसका इंतकाल हो जाता है तो क़यामत तक हज करने वालों का सवाब उसे मिलता है। अगर कोई उम्रा के लिए निकलता है, रास्ते में अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो जो क़यामत तक के उम्रा करने वालों का सवाब उसे मैसर मिलता है। सरकार हुजूर सदरुल शरिया ने लिखा है जो जिहाद के लिए निकलता है और रास्ते में अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो क़यामत तक के जिहाद करने वालों का सवाब उसे मिलता है। सदरुल शरिया ने पहले लिखा और बाद में ये कारनामा करके चले गए। सरकार हुजूर सदरुल शरिया को जब दफन किया गया ना तो जानते हैं उस वक्त इतनी बारिशें हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी बारिशें हुई यहाँ तक के लोग आपके कब्र अनवर पर चिटाई बिछा दी, और यहाँ तक के 15 दिन के बाद जब उस चिटाई को खोल कर देखते हैं तो इतनी खुशबू निकलती है, इतनी खुशबू निकलती है, फिजाएं मुअत्तर हो जाती है। घोसी शरीफ के लोग कहते हैं ऐसी खुशबू मिल रही है जैसी खुशबू आज तक मैंने नहीं सुना। क्यों कर सुनते, बल्कि वो खुशबू कोई दुनिया में खुशबू ना थी, बल्कि वो खुशबू जन्नत की खुशबू थी। सरकार हुजूर सदरुल शरिया चले गए इस दुनिया से, इल्म की बहारें तो लुटाते रहे, यहाँ तक के सरकार हुजूर सदरुल शरिया
قبر انور سے بھی فیض پہنچایا کرتے تھے، اس وقت بھی پہنچاتے تھے، آج بھی پہنچاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں گے ایک مولانا جمال الدین تھا، نام تھا ان کا، جب ان کے جگر میں پتھری ہو گئی نا تو پھر اس کے بعد بہت علاج و معالجہ کرایا لیکن سکون نہ ملا، صحت یابی نہ ملی۔ لیکن جانتے ہیں سرکار حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں جا کر تھوڑی سی مٹی لیا قبر انور سے، لے جا کر جب اسے استعمال کیا تو اس کی پتھری نکل گئی اور ساتھ ساتھ صحت یاب ہو گیا۔ سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں دو شریعت عطا فرمائی۔ ایک کا نام بہار شریعت ہے، بہار شریعت، یہ وہ بہار شریعت ہے۔ آپ نے خود قلم تراز ہے، خود لکھتے ہیں کہ سنو، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے علماء کو اکٹھا کیا اور سرکار حضور ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کی صدارت میں فتاوی عالمگیری لکھا گیا، فتاوی عالمگیری لکھا گیا۔ اور جانتے ہو اس سے بڑا فائدہ لوگوں کو ہوا، لیکن بڑے بڑے علماء، جو بہت سارے علماء مل کر فتاوی عالمگیری لکھا، لیکن اکیلا صدر الشریعہ اسے اردو میں اتنا کام کیا ہے کہ اگر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں ہوتے اور میرا یہ کام دیکھتے تو صدر الشریعہ کو سونے میں تول دیا کرتے۔ وہ تھے سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ، جنہوں نے ہمیں دو بہار شریعت عطا فرمائی۔ ایک بہار شریعت جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے، اور دوسرا بہار شریعت وہ ہے جو محدث کبیر کے شکل میں موجود ہے۔ واہ کیا بات ہے، صدر شریعت تیری اعلیٰ حضرت بھی کرتے ہیں مدحت تیری۔ وہ میرے صدر شریعت ہے میرا امجد مست کا پکا، اس سے کچیاتے یہ ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار حضور صدر الشریعہ کی فیض و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔